میرا نام بطول ہے۔ میں گجرات کی رہنے والی ہوں۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ شادی کے بعد میں بہت خوش تھی اپنے گھر۔ جب میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تو میرا شوہر کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ میرا شوہر بات بات پر روٹھتا تھا۔ مجھے غصہ کرنا، لڑائی کرنا اس کا معمول بن گیا تھا، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ جب شادی کو 3 ماہ ہوئے تو میں امید سے ہو گئی، لیکن میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے لڑتی تھی، میرا سسر بھی مجھے جاہل عورت بولتا تھا۔ سب مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ اگر میں اپنے شوہر کو بتاتی تو میرا شوہر مجھے بولتا تھا کہ غلطی تمہاری ہی ہوگی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب سے کہتا کہ غلطی اس کی ہی ہے اور مجھے سب سے معافی مانگنی پڑتی، پر مجبور کرتا تھا۔ میں سب سے معافی مانگتی تھی۔ جب مجھے 7واں مہینہ شروع ہوا تو میرے حالات بہت خراب رہتے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، سخت گرمی تھی، لیکن میں پھر بھی سارا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا سب میرا کام تھا۔ پھر ایک دن میں کام کر رہی تھی، اس دن بہت گرمی تھی، میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے چکر آنے لگے اور میں گر گئی تھی، لیکن کسی نے میرے منہ میں پانی تک نہ ڈالا۔ میرے سسر مجھ سے بولا کہ ڈرامے کرتی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن میں اللہ پر یقین رکھ کر چپ ہو جاتی تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا۔ بیٹا پیدا ہونے کے 5 دن بعد میں گھر کے کام کرنے لگ گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن میرا شوہر میری بات نہیں مانتا تھا۔ خیر، ایسے ہی وقت گزر گیا۔ میرا شوہر سعودی عرب چلا گیا۔ میرے شوہر کو سعودی عرب گئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا کہ میرے سسر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرا بیٹا بھی مجھ سے لے لیا تھا۔ میں امی کے گھر آئی، میں بہت روتی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے بعد ہماری برادریوں نے صلح کروا دی اور میں اپنے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ خیر، ایسے ہی وقت گزر گیا۔ میری نند کی شادی آ گئی اور میرا شوہر پاکستان آ گیا۔ شادی کی شاپنگ شروع ہو گئی۔ سب کے لیے اچھے کپڑے، جوتے لیے گئے، لیکن مجھے اور میرے بیٹے کو کچھ نہیں لے کر دیا کسی نے۔ اس وقت بہت زیادہ سردی تھی اور میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں تھے۔ میرا بیٹا سردی کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ جب میرے ابو کو پتہ چلا تو ابو نے مجھے اور میرے بیٹے کو کپڑے، جوتے لے کر دیے۔ خیر، شادی گزر گئی۔ جب شادی گزری ہوئی 3 دن ہوئے تو میرا شوہر کے کچھ دوست آ گئے۔ میرے شوہر نے مجھے بولا کہ کھانا بناؤ۔ میں نے کھانا بنایا، سب نے کھانا کھایا، لیکن جب میری باری آئی تو کھانا ہی نہیں تھا، کیونکہ سارا کھانا میری ساس نے فریج میں رکھ کر فریج کو تالا لگا دیا تھا۔ مجھے بہت دکھ لگا، میں رونے لگ گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو۔ خیر، وقت گزر گیا، عید آ گئی، سب تیار ہوئے، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں تھے۔ میں نے پرانے کپڑے ڈال لیے۔ گھر میں مہمان آ رہے تھے، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک دی، لیکن مجھے کسی نے بھی نہیں دی۔ میرے شوہر، میرے سسر، کوئی بھی مجھے عید تک نہ ملا۔ میرے شوہر نے مجھے عید بھی نہیں دی۔ میرے بیٹے کو بھی کسی نے نہیں بلایا، نہ ہی کسی نے اس کو عید دی۔ جب میرے ابو اور بھائی آئے تو انہوں نے مجھے عیدی دی، میرے بیٹے کو بھی، اور وہ مجھے ملے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں جلدی سے کچن میں گئی کہ ابو اور بھائی کو کچھ کھانے کے لیے دوں، لیکن میری ساس نے مجھے منع کر دیا کہ کچھ نہیں لانا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے ابو اور بھائی سے جھوٹ بول دیا کہ کھیر بنا رہی تھی، لیکن وہ جل گئی ہے، ابھی اور بناتی ہوں، پھر آپ کو دیتی ہوں۔ تب میرے ابو اور بھائی نے بولا کہ ہم نے کچھ نہیں کھانا۔ میں نے شکر کیا کہ ان لوگوں نے کھانے سے منع کر دیا۔ مجھے دکھ بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ خیر، وقت گزر گیا۔ اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا، لیکن وہ بیمار تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ میرے بیٹے کی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ جب میرا بیٹا 10 دن کا ہوا تو وہ مر گیا۔ میں بہت رو رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔
پھر ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ مجھ سے مرچیں زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے ڈالی اور گھر سے نکال دیا۔ میں جب اپنا سامان اٹھا کر باہر نکلی تو میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، لیکن میرا شوہر نے وہ مجھ سے چھین لیا۔ جب میرے شوہر نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا تھا تب میرا بیٹا سر دیوار سے لگ گیا، اس کے سر سے خون بہنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیٹے کی روح نکل گئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میں اپنی امی کے گھر آ گئی تھی، میں بہت بیمار رہنے لگ گئی تھی، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔ خیر ایک سال گزر گیا، میں نارمل ہونے لگ گئی۔ پھر ہمارے گھر ایک رشتہ آیا، وہ لڑکا انگلینڈ ہوتا تھا، بہت اچھے لوگ تھے، وہ بہت امیر بھی تھی۔ خیر میری امی ابو نے میرا رشتہ دے دیا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے ساس، میرا سسر، میری نند سب بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے شوہر کا نام علی عباس تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ شادی کے 11 مہینے بعد ہی اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، مجھے کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی، میرا بہت خیال رکھتے تھے سب۔ میرا دیور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، میرے دیور کی شادی آ گئی، بہت دھوم سے شادی ہوئی، سب بہت خوش تھے۔ شادی کو جب 1 مہینہ گزرا تو میرے سسر کا انتقال ہو گیا، سب بہت پریشان رہنے لگ گئے۔ انتقال کے 5 مہینے بعد میرا شوہر واپس چلا گیا۔ میں اب بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن میرا دیور پھر بھی میرے ساتھ ویسے ہی تھا جیسے وہ شادی سے پہلے تھا۔ وہ مجھے اور اپنی بیوی کو ہوٹل پر لے کر جاتا، کھانا وغیرہ کھاتا، موج مستی کرتا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا، میرے دیور کو اللہ نے بیٹا دیا، لیکن میرے دیور کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، سب بہت اداس رہتے تھے۔ میں اپنے دیور کے بیٹے کو اپنے بیٹا سمجھ کر پیار کرتی تھی۔ پھر ایک روز میرے شوہر کا فون نہ آیا اور ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ کیوں اچانک ان کا فون نہ آنا اور نمبر بھی بند ہونا سب کو پریشان کرتا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا۔ ایسے ہی 1 مہینہ اور 6 دن گزر چکے تھے، سب کافی پریشان تھے۔ میرے شوہر کا ایک کزن تھا، وہ بھی انگلینڈ ہوتا تھا، لیکن ان دونوں کی فیملی کی ناراضگی تھی۔ میں نے اس کا نمبر اس کے گھر سے لیا تھا، ان کو بتایا تھا میں نے کہ کافی دن ہو گئے، نہ ہی ان کا فون آیا ہے اور نہ ہی نمبر لگ رہا ہے، نمبر بھی بند ہے، تو آپ لوگ اپنے بیٹے کا نمبر دیں، ان سے پوچھنا ہے۔ خیر ان لوگوں نے نمبر دے دیا۔ میں نے اس کو میسج کیا، اس کو بتایا کہ میں علی عباس کی بیوی ہوں، ان کا نمبر بند ہے اور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، آپ پتہ کر دو کہ وہ کہاں ہے۔ تب اس نے کہا کہ بھابھی 1 گھنٹے تک بتاتا ہوں۔ خیر 1 گھنٹے بعد اس کا میسج آیا اور اس نے کہا کہ اس کی کمپنی میں موبائل منع ہوا ہے، اسی لیے وہ رابطہ نہیں کر رہا۔ میں نے پوچھا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تب اس نے کہا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ خیر میرے دل کو تسلی سی ہو گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، 2 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن میرے دیور سو رہا تھا تو میں نے اس کا موبائل اٹھایا لیا۔ جب میں نے اس کا موبائل اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اس کے موبائل پر اس کے کزن کا میسج آیا ہوا تھا۔ جب میں نے میسج سینا تو وہ بول رہا تھا کہ ابھی گھر میں کسی کو بتانا نہیں، لاش پاکستان آنے میں 5 سے 6 دن مزید لگ جائیں گے۔ تب مجھے شک بن گیا، میں نے اپنے دیور کو اٹھایا اور اس سے پوچھا، لیکن اس نے کہا کہ بھابھی میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے جب ضد کی تو اس نے بتایا کہ بھابھی آپ کے شوہر کا ہی انتقال ہوا ہے، کمپنی میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ بات مجھے اسی دن سے پتا ہے جس دن یہ حادثہ ہوا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا تھا، وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو گیا۔ میں اونچی اونچی رونے لگ گئی، پورا محلے کو پتہ چل گیا تھا اس بات کا، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ آخر 6 دن بعد علی عباس کی میت آ گئی، میرے حالات ہی خراب ہوتے گئے تھے۔
12 बजे मैयत घर आई और 2 बजे जनाजा हो गया। मैं पूरा 1 साल बीमार रही। फिर जब मैं कुछ ठीक हुई तो मेरे देवर ने मुझे कहा कि भाभी, मैं आपसे एक बात करनी है। मैंने पूछा कौन सी? तब उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इस घर से जाएं। मैंने कहा कि मैं अपने अब्बू से पूछूंगी। उसने कहा कि ठीक है। जब मैंने अपने अम्मी अब्बू से बात की तो वो लोग मान गए। मेरी सास भी मान गई। फिर मेरी शादी मेरे देवर से हो गई। अब मैं बहुत खुश हूँ अपने घर। मेरा शौहर बहुत अच्छा है मेरे साथ। अल्लाह ने मुझे एक बेटी और एक बेटा भी दिया है। ये थी मेरी दुख की और गमों की कहानी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।